السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیئرمین سینٹ کے اوپر آج کل سیاست میں ہلچل مچی ہے اور دونوں اپوزیشن اور حکومت زور لگا رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ ان کا ہو، تو اونٹ کس طرح بیٹھے گا؟ آئیے آج کا تجزیہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اگر ماضی میں یوسف رضا گیلانی حکومت کا حصہ رہے تھے، لیکن چیئرمین سینٹ کا امیدوار بننے تک ان کے نام اور کام سے زیادہ لوگ واقف نہیں تھے۔ سینٹ چیئرمین کے انتخاب کے موقع پر جب ان کا نام بطور امیدوار سامنے آیا تو سب سے ششدر رہ گئے۔ پہلے حیرانی اس بات پر ہوئی کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے شخص کو کیوں چیئرمین سینٹ بنایا جا رہا ہے جو پہلی مرتبہ سینٹ میں آئے ہیں اور پارلیمانی امور کا کوئی تجربہ نہیں رکھتے۔ اس سے بھی بڑی حیرانی اس بات پر ہوئی کہ رضا ربانی جیسے تجربہ کار اور قداور شخصیت کے مقابلے میں آصف علی زرداری انہیں چیئرمین بنانے پر تل گئے، حالانکہ ان کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی باپ سے تھا۔ صرف یہ نہیں بلکہ سوائے آصف علی زرداری کے پوری پیپلز پارٹی رضا ربانی کو چیئرمین بنانے کے حق میں تھی، بلکہ مسلم لیگ نون، ANP، JUI اور حتیٰ کہ جماعت اسلامی بھی رضا ربانی کی حمایت کر رہی تھی۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹرز کی تعداد زیادہ تھی، لیکن رضا ربانی کے امیدوار بننے کی صورت میں اس کی قیادت نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حمایت کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ خود ان کا نام بھی تجویز کیا۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ سراج الحق صاحب اور اسفند یار ولی خان نے ذاتی طور پر زرداری صاحب سے درخواست کی کہ وہ رضا ربانی کو امیدوار بنائیں، لیکن زرداری صاحب کسی مجبوری کی وجہ سے یا پھر اپنے وسیع تر مفاد میں اس وقت سنجرانی کو چیئرمین بنانے پر مصر تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن پیپلز پارٹی کو چیئرمین کے امیدوار کے لیے حتمی فیصلہ کرنا تھا تو قمر الزماں قاہرہ، چودھری منظور، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور ندیم افضل چند اپنی قیادت کو رضا ربانی پر آمادہ کرنے کی خاطر دن بھر زرداری ہاؤس میں رہے، جبکہ میڈیا میں چیخو پکار کر رہے تھے۔ شام تک ان چاروں نے بلاول بھٹو کو آمادہ کر لیا، لیکن زرداری صاحب پھر بھی نہ مانے۔ رات گئے وہ چاروں وہاں سے مایوس ہو کر ہماری طرف آئے تو سب بہت مایوس تھے۔ ندیم افضل چند نے تو اپنا منہ چادر سے چھپا رکھا تھا، اور جب میں نے وجہ پوچھی تو ندیم افضل چند نے کہا کہ ہماری قیادت نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مجھے مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، سلیم بھائی، اب تو آپ کو میرے PTI جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب تو PPP اور PTI میں کوئی فرق نہیں رہا۔ میں نے جواب دیا، ہاں ندیم بھائی، آپ کے بعد آپ جانے میں حق بجانب ہوں گے، لیکن کیونکہ نظریے کی بجائے مفاد کی سیاست کرنا ہے تو پھر PPP یا پھر PTI۔ بہرحال زرداری صاحب کی مہربانی سے پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور باپ کے مشترکہ امیدوار کے طور پر صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ اور سلیم مانڈوی والا ڈپٹی چیئرمین بن گئے۔ چیئرمین بنتے ہی حیرت انگیز طور پر صادق سنجرانی ناتجربہ کاری کے باوجود ایک کامیاب چیئرمین کے طور پر سامنے آئے۔ سینٹ کو انہوں نے اس خوش اسلوبی سے چلانا شروع کیا کہ سب حیران رہ گئے۔ جس قدر قومی اسمبلی کی بری حالت رہی، اس قدر سینٹ کی بہتر رہی۔ قومی اسمبلی میں حکومت کو اکثریت حاصل رہی، لیکن یہاں روز غل و پاڑا ہوتا رہا، جبکہ سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت تھی، لیکن وہاں غل و پاڑا نہ ہونے کے برابر تھا۔ حیرت انگیز طور پر سنجرانی صاحب ایسے عوامی چیئرمین ثابت ہوئے کہ حکومتی اراکین سے زیادہ اپوزیشن کے اراکین ان کے گرویدہ بن گئے۔ جب بھی ان کے دفتر جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں حکومتی اراکین کے علاوہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اراکین کو ضرور پایا۔ انہوں نے ناراض کسی کو نہیں کیا، لیکن اپنا گرویدہ سب کو بنا لیا۔ ہم جیسے لوگ فاٹا کے معاملے میں ان کے زیر احسان یوں ہیں کہ جب تک چیئرمین شپ پیپلز پارٹی کے پاس رہی تو ہماری التجاؤں کے باوجود قومی اسمبلی سے منظور ہونے والا فاٹا کے انضمام کا بل سینٹ میں پیش نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن جب سنجرانی صاحب چیئرمین بنے تو ہماری التجاؤں کو چند روز میں سنوائی مل گئی۔ لیکن اب جب کہ زرداری صاحب لاڈلا بننے کے جتن کرنے کے باوجود ناکام ہوئے اور دھکے دے کر حکمرانوں نے انہیں پہلے اپوزیشن پھر گرفتار کر کے حقیقی اپوزیشن کی طرف دھکیل دیا، تو انہوں نے اپوزیشن کا آغاز چیئرمین سینٹ کو ہٹانے سے کرنا چاہا۔
सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक सेनेट सेक्रेटरीट में जमा कर दी गई और अपोजिशन जमातों के पास इतनी वाज़ेह अक्सरियत है कि बज़ाहिर संजरानी साहब का जाना यकीनी नज़र आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा। वजह इसकी ये है कि एक तो अपोजिशन के पास ऐसा करने के लिए मजबूत अखलाकी जवाज़ नहीं। जिस तरह पहले बिला जवाज़ रज़ा रब्बानी के बजाय जरदारी साहब ने इन्हें चेयरमैन सेनेट बनाया था, इसी तरह अब इनके खिलाफ इसके सिवा कोई जवाज़ नज़र नहीं आता कि जरदारी साहब किसी और जगह का गुस्सा यहाँ निकालना चाहते हैं। जिस तरह संजरानी साहब पीपल्स पार्टी की हिमायत से चेयरमैन सेनेट बने हैं, इसी तरह सलीम मांडवी वाला के इंतखाब में भी PTI और बाप पार्टी के वोट शामिल थे। संजरानी साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाने से कबल ज़रूरी था कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुस्तफ़ा हो जाते, लेकिन मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू के मिस्ताक डिप्टी चेयरमैन अपने ओहदे से चिमटे हुए हैं और अब हुकूमती ग्रुप इनके खिलाफ अदम एतमाद ले आया है। अपोजिशन ने मुश्किल से मुतबादिल के तौर पर हासिल बजंजों को चेयरमैन के लिए उम्मीदवार नामज़द कर दिया है, लेकिन कुछ लोग इस फैसले की भी ये तोजी पेश करते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून को कामयाबी का यकीन होता तो मियां नवाज शरीफ कभी भी ये मनसब किसी गैर मुस्लिम लीगी और गैर पंजाबी को ना देते। अब मसला ये दरपेश है कि एक तो अदम एतमाद की तहरीक पर राय शुमारी खुफिया बैलेट के ज़रिए होगी, दूसरा अगर डिप्टी चेयरमैन को हटा दिया जाता है तो मुस्लिम लीग नून और JUI डिप्टी चेयरमैनशिप का मुतालबा कर सकती है, जो पीपल्स पार्टी मुश्किल से देगी। तीसरा, अपोजिशन जमातों के कई अरकान चेयरमैन सेनेट की संगी बने हुए हैं और चौथा मसला ये है, जरदारी साहब जिन हलकों को पैगाम देना चाहते हैं उन्होंने पैगाम वसूल कर लिया है और वो संजरानी साहब को बचाने के लिए आखिरी हदों तक जाएंगे। देखना ये है कि चेयरमैन सेनेट के मामले का ऊँट किस करवट बैठता है। मुझे तो लगता है पकड़ धकड़ और ख़रीदो फरोख्त के माजी के तमाम रिकॉर्ड टूटेंगे। अगर वाकई अपोजिशन संजीदा है तो क्या बेहतर ना होता कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए जाते, क्योंकि सेनेट 2013 जबकि असम्बलियाँ 2018 के इंतखाबात की पैदावार हैं। ये था आज का तज्ज़िया, चेयरमैन सेनेट ऊँट किस करवट बैठेगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये चेयरमैन सेनेट की लड़ाई किस जानिब जाके बैठती है, बस ये तो वक्त ही बताएगा। और आइए फिर इंतज़ार करते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।